السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 21 اتلو ما پڑھ رہے ہیں۔ سورہ العنکبوت ابھی جاری ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا، بے شک نماز روکتی ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، بے حیائی اور برائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پارے کی ابتدا ایک عملی تدبیر سے ہو رہی ہے، وہ پریکٹیکل سٹیپس جس سے مومن میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر مخالفت، ہر دشمنی، ہر بے حیائی اور ہر برائی کا مقابلہ کر سکے اور کامیاب ہو سکے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں خاص طور پر دین کے کام کرتے ہوئے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے؟ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو جو طریقہ بتایا وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہاں خطاب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ انہی عملی اقدامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیاں حاصل کیں، اور اسی میں امت کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ 3 مختصر سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تلاوت، اتلو، تلاوت قرآن۔ یہ دل میں ایمان، کردار میں پختگی اور مصائب مشکلات میں برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتی ہے، اور ایک عام کلام بھی اگر کسی کا بار بار پڑھا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور قرآن رب کا کلام ہے، تو جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے تو ہمیں اپنے رب سے حقیقی محبت اور اس سے ہم سے محبت ہو جائے گی۔ دوسری چیز اقامت صلاح ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے انسان گناہ کے، حرام کے، پریشانی کے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ گلی میں، محلے میں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، نمازی بھی بہت ہیں، مگر بے حیائی، فحاشی، حرام کاری عروج پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں وہ اقامت صلاۃ کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی نماز سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوتی، کتنے ہی ہیں جو جلد بازی میں ادا کرتے ہیں اور ان کے خیال بھی اپنے کام کاج کی طرف ہوتا ہے، کتنے ہی ہیں جو مکمل ادا نہیں کرتے، یعنی 5 میں سے 2-4 بس جتنی چاہی پڑھ لیں، جتنی چاہی چھوڑ دی، اور خاص طور پر نیند کے اوقات میں ویسے رہ جاتی ہیں، کاروبار میں بھی رہ جاتی ہیں، یا جو تھکاوٹ میں پڑی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اقیم الصلاح اپنی صحیح کر لیں تو یقیناً ہم حرام کاریوں سے، فحاشیوں سے رک جائیں۔ نماز کا اثر ہوتا ہے، خاص طور پر جب 5 بار آپ رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ اوقات اطاعت میں لکھے جائیں گے، پھر ان اوقات کا اگلے اوقات تک، یعنی فجر کا ظہر تک، ظہر کا عصر تک، اور اسی طرح تمام نمازوں کا ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے رب کی ملاقات کا اثر چھوڑتی ہے۔ اور پھر نماز سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ صرف نماز کی حد تک نہیں بلکہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، نماز کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو 3 کام ہیں جو کامیابی کے راز ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاح، ذکر اللہ۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس میں انہیں احساس دلانا ہے کہ یہی اللہ کا پیغام پہلے تمہاری طرف بھی آ چکا ہے، پھر کیوں تم مخالفت کرتے ہو؟ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی۔ پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور مشرکین میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو کافر ہیں۔ کافر کلی انکار کرتے ہیں، مشرک اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو صرف رب پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو، اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔
اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے، یعنی اے نبی آپ تو امی ہیں، آپ کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، پھر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو سناتا ہے، تو جس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا وہ کیسے گزشتہ کتابیں پڑھ کے سنا سکتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کی حقانیت اور رسول اللہ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ بل ہوا آیات، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں۔ پہلی کتابیں کسی نہ کسی چیز میں لکھی ہوئی تھیں اور انہیں صرف لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا، جبکہ یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اگرچہ اسے لکھا بھی گیا ہے مگر یہ لکھے ہوئے کا محتاج نہیں، اور یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اسے لانے والا امی ہے جو لکھے ہوئے سے پڑھتا ہی نہیں، بلکہ یہ کتاب اس کے سینے میں ہے، اور یہ ہر دور میں امت مسلمہ کے لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس کے کسی لفظ یا نقطے یا زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا سے اس کے تمام نسخے بھی غائب کر دیے جائیں تو بھی اس کی حفاظت میں کوئی خلل نہیں آتا، جبکہ پہلی تمام کتابوں کا دار و مدار صرف لکھے ہوئے نسخوں پر تھا، اور پیغمبر یا ایک آدھ شخص کے سوا کوئی حافظ نہ تھا، اسی لیے ان میں کمی بیشی، تحریف، تصحیف ممکن تھی، اور ہوئی بھی، جیسے تورات اور انجیل کے نسخوں کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ صرف کتابوں میں ہی نہیں بلکہ سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفا باللہ، کہہ دے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے عبد، غلام ہے، پھر ان میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ اب جو مومن ہیں اللہ نے انہیں خاص پیار بھرے انداز میں مخاطب فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے آؤ گے، میں یہ سب ملٹی پلائی کر کے دوں گا، پھر دنیا والآخرہ۔ تو کیا ابھی بھی رب کی راہ میں نکلنے میں، زندگی وقف کرنے میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی سوچ و بچار ہونا چاہیے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جبکہ یہ زندگی تو ویسے ہی ختم ہو جانے والی ہے۔ رب کے ساتھ سودا نہ کیا تو زندگی سے ملا کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بڑا پیارا سبق ہے کہ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتے، ان کے گھروں میں کل خوراک بھی نہیں ہوتی، اللہ ان کے ہر نئے دن کے لیے نئی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔
ہر مخلوق کو جس کی جو چیز ضرورت ہوتی ہے اسے وہیں پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ زمین کی تہ میں چونٹیوں کو، ہوا میں پرندوں کو، پانی میں مچھلیوں کو ان کی ضرورت کی ہر چیز وافر عطا فرماتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے اپنے رب سے پھر کون سی چیز دور لے جاتی ہے؟ تو دنیا میں بہت سے سہارے، ٹھکانے، لوگ شریک رب کے ڈھونڈتا بناتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے رب کی طرف نہیں آتا، رب بھی اس کے لیے نہیں چاہتا۔ بس جو دنیا میں مقدر کا اس کا لکھا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، مگر اس میں سکون، اطمینان اور اخروی نجات ہرگز نہیں ہوتی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل۔ یہ سب کچھ، یہ کیریئر، یہ اولاد، یہ مال، یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ دلچسپیاں، یہ مشاغل، یہ مصروفیات، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ کا عارضی سامان ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ آخرتی حیوان، حیات سے کہ آخرت ہی زندگی ہے، کیونکہ جو چیز عارضی ہو وہ حیاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ آخرتی حیاتی ہے۔ سورہ فجر کے آخر میں ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان حسرت کرے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ وہ آخرت کو، اس جہان کو زندگی کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا، یعنی دنیا کی زندگی کو وہ زندگی نہیں کہے گا، بلکہ آگے والی زندگی کو زندگی سمجھے گا۔ اور یہی بات اللہ نے ہمیں پہلے یہاں بتا دی کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیاتی تو آخرت والی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، حیاتی نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس وقت سمندر میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، تو سب اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ اللہ ہی کرتے تھے۔ آج جس پر جو مشکل آتی ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر اللہ ہی کی طرف آتے ہیں۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں، سو عنقریب وہ جان لیں گے۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا جبکہ لوگ ان کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟